اسہال ہیں عام بیماری، اس میں آپ ہر مریض کی کہاں کہاں تفتیش کرتے پھریں گے. پیچش ہے، پیٹ میں کولک ہے. جب کسی مریض نے کہا کالک، تو کالک کا میں نے چھٹا بنایا ہوا، سلیم کو میں کہتا ہوں پیر صاحب کو کہ جو کالک بھیج دو. اور کالک کے متعلق ہمارے وقف جدید کے معلمین، جن کے ذریعے میں نے تمام پاکستان میں تجربے کیے، وہ اکثر بہت اچھی رپورٹیں کرتے تھے کہ آپ کا جو کالک کا نسخہ ہے، عین آدھی رات کو ایک بچہ آیا، اس کے پیٹ میں درد تھی، وہ خدا کی فضل سے ٹھیک ہو گیا. لیکن اپنے کالک کے متعلق ہی، نسخے کالک کے متعلق میں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ وہ کالک فائدہ نہیں دے رہا، لیکن اس کا ایک جز اکیلا فائدہ دے جاتا ہے. اس لیے ان سب دواؤں کو رد کر دینا اس خیال سے کہ جب پانچوں نے مل کر فائدہ نہیں دیا تو ان میں موجود ایک دوا کیسے فائدہ دے گی، یہ غلط ہے اور غلط ثابت ہو چکا ہے. اس لیے پھر ان میں سے کسی ایک کی تلاش جس کا مزاج واضح ہو، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کوشش کو چھوڑنا نہیں ہے. اور اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مزاج نہ ملے تو پھر دوسری جگہ تلاش کریں. میرے کالک کے نسخے میں نقص کا ہے. میں نے بعض مریضوں کو کالک دیا اور فائدہ نہیں ہوا، پھر میں نے انہی کو نقص کی ایک خوراک دی اور حیرت انگیز فائدہ ہوا. جن پر نقص کا نے اجتماعی شکل میں اثر نہیں دکھایا تھا، اس نے اکیلے ہو کر اثر دکھایا. اسی طرح میک فاس کا میرا تجربہ ہے، کالوسنتھ کا تجربہ ہے، بیلاڈونا کا تجربہ ہے. یہ کالک میں استعمال ہونے والی دوائیں ہیں، لیکن مزاج الگ الگ ہیں. بیلاڈونا کا کیا مزاج ہے؟ گرمی سے تشنج بڑھتا ہے. اور میک فاس کا کیا مزاج ہے؟ سردی سے تشنج بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. کیوپرم کا کیا مزاج ہے؟ گرمی سے تشنج بڑھتا ہے. نقص کا میں بیلاڈونا بھی موجود ہے اور کیوپرم کے ایلیمنٹس بھی موجود ہیں. اس لیے اصولاً تو اس کو گرمی سے بڑھنے والے امراض میں استعمال ہونا چاہیے، مگر یہ بہت ہی کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے. اس میں اتنی مختلف ادویہ انفرادی طور پر شامل ہیں کہ اس کا جو عمومی اثر ہے وہ بعض دفعہ گرمی والی بیماریوں میں بھی فائدہ دے جاتا ہے، سردی میں بھی فائدہ دے جاتا ہے. یعنی کولک کے خلاف نقص کا فی ذاتے ہی ایک ایسی دوا بن گئی ہے جو گرمی والے مریضوں میں بھی کام دے گی اور سردی والے مریضوں میں بھی کام دے سکتی ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اور کالوسنتھ وہ دوا ہے جس کا گرمی سردی کے تعلق میں کوئی بیان نہیں ملتا. کالوسنتھ بعض حرکتوں سے پہچانی جاتی ہے. اگر ایک مریض درد کے وقت یوں دورہ ہو اور دورہ ہو کے پیٹ کو پکڑے، اس سے فوری طور پر کالوسنتھ کی تصویر سامنے آتی ہے. اور اگر پیچھے کی طرف اکڑے تو اس کا ڈائسکوریا سے تعلق ہے. DIASCOREA، ڈائسکوریا. ٹھیک ہے. بس جو چھٹا میں نے بنایا اس میں ڈائسکوریا بھی داخل کی، کالوسنتھ بھی کی، میک فاس بھی کی. پہلے شروع میں میک فاس نہیں تھی، کالوسنتھ تھی، نقص کا تھی، اور میک فاس بعد میں داخل کر دی تھی. یہ دوائیں تھیں. اور بھی کوئی ہے اس میں؟ نہیں آرسنک نہیں ہے. 5 ہے نا. 5 کون سی؟ میں نے تو 4 گنی گی شاید. کالوسنتھ، کاربوویج ہے. کاربوویج ہے کیوں جی؟ نہیں جی. ڈروسرا، ڈائسکورچی. دیکھا ان کو یاد رہا ہے. ماشاء اللہ، تم تو اچھی ہوم پیتھ بن رہی ہو. ہیں کیا نام ہے؟ عارفہ امتیاز. ٹھیک ہے. کچی تھی. اب تمہیں سلیم صاحب نے اور پیر صاحب نے ہزاروں لوگوں کو بھیجا ہے یہ نسخہ.
सोच कर नहीं भेजा, याद कर लीजिए। ऊपर दवाई के ऊपर भी लिखा होता है, शीशी पे ऊपर लिख देते हैं, उसके बावजूद हाँ। उसके बावजूद नहीं, मगर इनका कसूर नहीं, मैंने जिसने नुस्खा बनाया है मुझे भी भूल गया था, मगर गलत नहीं नाम ले रहा था मैं। जब तक इसने कुर्सी नहीं कहा मुझे याद नहीं आया, मैंने नहीं कहा कि ये हो, ये है, ये वो है। इसलिए यही 5 का नुस्खा है। इन 5 में जो इंफरादी मिजाज हैं वो मैं ज़िम्नन आपको बता दूं, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैंने कहा है ना कि बाज़ दफ़ा इकट्ठे नुस्खे भी बता दिया करूँगा असल दवाओं से हटकर, ताकि रोज़मर्रा काम आने वाली दवाओं में जो छट्टे वाली दवाएं हैं वो आपके जहन में रहें कि किस तरह फ़ायदा देती हैं। अगर और कुछ ना हो, वक्त अचानक पैदा हुआ है मरज़, तो उसमें ये नुस्खा जो है बिल अमूम फ़ायदा दे जाता है। कालोसिन आगे झुकने वाले हिस्से को भी कवर कर जाती है, और अगर ये ना ज़रूरत हो तो महज मीठा रहती है। अपोजिट जो इनके अंदर बातें पाई जाती हैं, पीछे हटना और आगे होना, ये इकट्ठा ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि अगर इकट्ठा दें तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, बल्कि वो दवा अमल दिखाएगी जिसकी इलामतें पाई जाएंगी, बाकी खामोश बैठी रहती है। इसलिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि हर तजर्बे, हर दवा के मुतालिक आपका अपना तजर्बा है जो आपको बताएगा कि वाक़तन ये क्या असर दिखाती है। बज़ाहिर इंसान सोच सकता है कि इसने दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन जो मिलती जुलती हैं वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं इकट्ठी, वो ज़्यादा कैंसिल करने की सलाहियत रखती हैं बजाय इसकी अपोजिट के, मगर बाज़ दफ़ा अपोजिट भी नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए मैं आपको ये ताकीद करता हूँ कि जब इस्तेमाल करें तो एहतियात से, गौर से इस्तेमाल करें, उनके फ़ायदे और नुकसान को पेश नज़र रखें। ठीक है, तो कालोसिन आगे झुकने वाली दवा है, गर्मी सर्दी से ताल्लुक़ नहीं। डायस्कोरिया पीछे हटने वाली। कुर्सी का पेचिश से बहुत ताल्लुक़ है, इसलिए पेचिश के जरासीम जहाँ असर अंदाज हो रहे हों वहाँ कुर्सी फ़ायदा देती है। नक्सवामी का सर्दी और गर्मी दोनों में अपनी ज़ात में अकेली तशन्नुज के ख़िलाफ़ काम करने वाली चोटी की दवा है, और मैदे और अंतड़ियों की नालियों से नक्सवामी का वैसे गहरा ताल्लुक़ रखती है। और मैकफॉस सर्दी से बढ़ने वाले तशन्नुज के लिए है। आ गई हैं सब दवाएँ सलीम साहब? रह गई है कोई? आ गई सब?